بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سنتے ہیں سخاوت کے خوبصورت واقعات اور بیان۔ ایک دفعہ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا؟ کہنے لگا عرب کا ہر بدو مجھ سے بڑا سخی ہے، مجھے تو اللہ نے رزق دیا تو میری سخاوت مشہور ہو گئی۔ پھر ایک واقعہ سنا ہے کہ میں ایک سفر میں تھا تو ایک بدو کے یہاں مہمان ٹھہرا، تو عربوں میں سری کھانے کا بڑا رواج ہے اور سری کا مغز خاص طور پہ بہت شوق سے کھاتے۔ تو اس نے جب وہ مغز نکال کے کھایا تو اس کے منہ سے نکلا کہ واہ بھائی واہ، یہ مغز بڑا پیارا پکا ہوا ہے۔ تو وہ بدو اٹھا اور سریاں کاٹ کاٹ کے لاتا رہا اور بنا کے کھلاتا رہا۔ صبح اٹھ کے دیکھا تو 100 بکریاں اس نے ذبح کر کے کاٹ کے ان کے صرف سری پکا کے مغز حاتم کو کھلایا تھا۔ اور بھی مہمان تھے تو حاتم کہنے لگا کہ تو نے یہ کیا ہے؟ کہ تیرے پاس اور جائیداد ہے؟ کہ نہیں، بس یہی 100 بکری میری جائیداد تھی۔ تو کہنے لگا اب تیرا کیا بنے گا؟ کہ میرا جو بنے گا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن مہمان کی خواہش کو پورا نہ کرنا تو بہت بڑی کنجوسی اور بخل ہے۔ تو حاتم کہنے لگا وہ مجھ سے بڑا سخی تھا، ساری جائیداد قربان کر دی۔ پھر حاتم نے 100 بکری کے بدلے میں اس کو 100 اونٹ دیے تحفے کے طور پر۔ تو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو واقعات بھرے پڑے ہیں۔ انسان کی طبیعت میں بخل ہے، سخاوت لانی پڑتی ہے۔ عبید اللہ بن عباس، حضرت عباس کے بیٹوں میں ان کی سخاوت ضرب المثل ہے، بہت بڑے سخی تھے۔ ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا؟ کہنے لگے ہاں دیکھا۔ ایک سفر میں تھا، بارش شروع ہو گئی، ایک بدو کا مہمان ٹھہرا، اس نے اونٹ ذبح کر دیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ بکری ذبح کر دیتا، 3 آدمی تھے وہ۔ تو اگلا دن بارش چلتی رہی تو اس نے دوسرا ذبح کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا بھائی ابھی تو کل کا اتنا گوشت پڑا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس بدو نے کہا میں مہمانوں کو باسی چیز نہیں کھلاتا، ہمیشہ تازہ چیز کھلاتا ہوں۔ 7 دن بارش ہوتی رہی، اس نے 7 اونٹ ذبح کر دی۔ اور وہ ضائع نہیں ہوتے تھے، وہ اس گوشت کو سکھا لیتے تھے، صحرا میں وہ سکھا کر پھر وہ کھاتے رہتے تھے۔ تو 8ویں دن بارش ختم ہوئی تو وہ بدو نکلا ہوا تھا اپنے کسی کام کو یا اپنے جانور چرانے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا اپنے نوکر سے تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہا جی 300 دینار ہے۔ 300 دینار میں 300 اونٹ آ جاتے تھے، اتنا بہت بڑا یہ سرمایہ تھا۔ 100 اونٹ تو کہیں بھی نہیں گئے۔ تو کہنے لگے جاؤ اس کی بیگم کو دے کے آؤ۔ تو اس کے دروازے پر گئے، اس کی بیگم کو دیا تو اس نے انکار کر دیا کہ ہم مہمانی کو فروخت نہیں کیا کرتے۔ تو اس نے آ کر بتایا جی تو واپس نہیں لے رہے۔ کہ اچھا ایسا کرو اس کے دروازے پر پھینک کے آ جاؤ۔ تو دروازے پر پھینک کے چل دیے۔ کچھ دور گئے تو پیچھے سے آواز سنی تو وہ بدو نعرے لگاتا وہ آ رہا تھا اور وہ تھیلی پکڑی ہوئی کہ میرے دوست یہ اپنی تھیلی واپس لو، میں نے آج تک اپنی مہمانی کو بیچا نہیں، میری غیرت کے خلاف ہے مہمان سے پوچھ لوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے دوست تم نے ہماری ضیافت کی، ہم نے تمہارا اکرام کیا، یہ تمہاری ضیافت کا بدلہ نہیں۔ کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فرمایا پھر ہم بھی اہل بیت ہیں، ہم بھی یہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے گھر سے کوئی چیز جائے اور واپس آئے۔ تو اس نے نیزہ اٹھا لیا، کہا یا یہ پیسے واپس لے یا یہی نیزہ تیرے سینے کے پار کر دوں۔ تو حضرت عبید اللہ کہنے لگے میں ڈر گیا، میں نے کہا یہ بدو واقعی پار کر دے گا۔ تو اس سے واپس لے کر آگے آیا، فرمایا مجھ سے بڑا سخی تھا۔ تو اگر طبیعت میں بخل ہے تو سخاوت کے واقعات پڑھیں، طبیعت میں بخل ہے تو قبر کو یاد کریں۔ ہمارا دیش بہت غریب ہے، اللہ کے واسطے اللہ اپنے اوپر خرچ کرو، جائز خرچ کرو، ضرورت کا بھی کرو، سہولت کا بھی کرو، لیکن فقیر کو بھی یاد رکھو، غریب کو بھی یاد رکھو۔ میں ایک جگہ ضیافت میں شریک تھا تو میرے ساتھ میرا ایک شاگرد بھی تھا۔ ہم اٹھ کے چلے تو وہ مجھ سے کہیں پہلے اٹھ کر گیا، ایک کونے میں بیٹھا تھا، میں نے دیکھا تو رو رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کچھ نہیں جی۔ میں نے کہا بتاؤ تجھے رو کیوں رہے ہو؟ کہ یہ جو آج ضیافت تھی ایک وقت کی، اس پر جتنا خرچ ہوا ہے اس پر میرا پورا مہینہ گزر سکتا ہے، میرا اتنا لو لیول ہے زندگی کا، لیکن غریبوں کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو سخی بننا اللہ کو پسند ہے اور بخیل اللہ کا دوست ہو نہیں سکتا۔
اور جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا جنت میں جا نہیں سکتا. فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ. زکوٰۃ نہیں ادا کی تو اللہ حفاظت فرمائے وہی مال پھر گرم کر کے جسم پہ لگایا جائے گا. تو عورتیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، مرد نہیں کرتے. 100 میں 10% نمازی تو ہیں، لیکن 100 مالدار اکٹھے کروں تو ایک زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے. کوئی 10,000 میں جا کر کوئی ایک آدھ ملتا ہے. اللہ کے واسطے اپنی اس کی عادت ڈالیں.